بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد امین ذکی ہے۔ میں تحریک انصاف کا بانی ممبر ہوں اور سیکرٹری جنرل پنجاب رہا ہوں۔ چینل دیکھتے ہیں آپ میرا، اور یہ صرف میں نے سیاسی پروگرام ہے، یہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے لائف میں سیاست میں دیکھا، میں اپنے آنے والے جو ینگ نسل ہے، نوجوان نسل ہے، جو کہ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ میرے اس پروگرام کو دیکھیں، اور جو کچھ میرا تجربہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کل کیا ہوگا ایک تجربے کے حساب سے، یا پیچھے کیا ہوتا رہا، تو یہ سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو۔ تو آج میں 2 دن کے بعد کر رہا ہوں اپنا یہ ویڈیو میسج کہ عمران خان کو آفرز ہو رہی ہیں کہ آپ کو بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے اور آپ کو یا کے پی بھیج دیا جائے پشاور میں۔ عمران خان نے صاف انکار کیا ہے۔ اس میں ایک ان کی یہ بھی کنڈیشن ہے کہ اس سیٹ اپ کو، یہ جو سیٹ اپ بنا ہے حکومت کا، اس کو 5 سال کے لیے تسلیم کر لیں۔ لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ نہ میں ہاؤس اریسٹ ہوں گا جب تک میرے سیاسی کارکن، میرے ساتھی جیلوں کے اندر بند ہیں، جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک سیاسی ورکر کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے اور کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ظاہر عمران خان نے 29 سال سے وہ پالیٹکس میں ہیں، انہوں نے بڑا سیکھا ہے سیاست، کارکنوں کے ساتھ، خود وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر انہوں نے بڑا کام کیا، ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے ان کے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انکار کیا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جس طرح کے عمران خان بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے دوسری قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی پر اور 26 نومبر پر، کہ جو واقعات ہوئے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاف شفاف تحقیق ہو جائے، اگر قصوروار ہیں جو لوگ ان کو سزا مل جائے، اور جو بے قصور ہیں ان کو رہا ہو جائیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ سارے بے گناہ ہیں، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ تو یہ میری بھی ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھیں۔ یہ بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، محب وطن ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، کرکٹ کھیلے ہیں، پاکستان کے لیے کھیلا ہے، وہ اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے، اس کے بعد کوئی ورلڈ کپ آیا نہیں پاکستان میں۔ پھر انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہیں کینسر کے، غریبوں کے لیے مفت علاج ہوتا ہے، وہ پاکستانیوں، حالانکہ وہ باہر بھی نیشنلٹی لے کے رہ سکتے تھے، انہیں آفر بھی تھی لیکن وہ نہیں گئے۔ تو ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے اپنے حکومت کے بھی اور تحریک انصاف کے اندر جو ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ ہر ہفتے بعد 10 دن بعد ان کا دل کرتا ہے کہ باہر آ کے مظاہرے کریں ہم، وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست جیلوں کے اندر بند ہیں۔ تو اگر صاف شفاف انکوائری ہو جائے جوڈیشل کمیشن بنا کر تو وہ سب ہی قبول کریں گے۔ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ان کو مان لینا چاہیے، اور عمران خان کی یہ بات، کیونکہ وہ تو اندر بیٹھے ہیں کہ میں نے تھرو عدالتوں کے ہی آزاد ہونا ہے، میں نے ویسے نہیں جانا، کسی کے کہنے پہ نہیں جانا۔ یہ میری آج ریکویسٹ تھی۔ اور تو میرا ایک اور بھی یہ ہے کہ اب پرسوں 2 جنوری کو ہمارے ان کی میٹنگز ہیں، حکومتی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اور ہماری جو پی ٹی آئی کی ہے، وہ بیٹھ کے کریں گے۔ میری قیادت سے بھی، یہ پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ آپ مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کو فرسٹ آف آل رکھیں، وہاں پہ اس کو کبھی یہ کریں، اور صاف شفاف تاکہ انکوائری ہو۔
تو بس میری یہی ریکویسٹ تھی آج. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ سے پھر حاضر ہوں گا، تو ضرور آپ میرے ساتھ رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام اچھا آگے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو نئی بات ہوگی یا نئی کوئی سجیشن دینی ہوگی تو میں ضرور حاضر ہوں گا آپ کے پاس. ٹھیک، بس اتنے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.